أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهزوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں اس سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس کے تناظر میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی آیات میں جھگڑنے والے، اس میں شبہات پیدا کرنے والے اور بیہودہ اس کے بارے میں تبصرے کرنے والے وہ کافر ہی ہیں۔ مسلمان تو اللہ کے پاک کلام اور اللہ کی آیات کی تعظیم کرتا ہے، تقریم کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی بنا پر پھر فرمایا کہ یہ کافروں کا آنا جانا، ان کی ریل پیل، ان کی مال و دولت، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ کافر تو بڑے ہی آب و تاب سے زندگی گزارتے ہیں اور ہم مسکرت کی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس بات سے تمہاری آنکھیں پھیرا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، ہم نے انہیں دے رکھی ہے تاکہ یہ اپنی تمنائیں اور اپنی آرزویں پوری کر لیں۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا انہیں مل گئی ہے، دنیا میں بڑے کر و فرض سے یہ رہ رہے ہیں، اپنی دھونس دھاندلی سے بھی ظلم و ستم سے باز نہیں آتے۔ لیکن یہ دن کتنے کے ہیں؟ چند دن ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح۔ اس میں دراصل نبی علیہ السلام کے لیے تسلی اور تشفی، حوصلہ دلایا گیا ہے کہ آپ کی یہ مکے والے اہل مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کی تکذیب حقیقتاً آپ کی نہیں ہے، میری آیات کی تکذیب۔ آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو صادق و امین ہی کہتے۔ انہیں اگر اعتراض ہے تو میری ان آیات پر اعتراض ہے جو میں نے آپ پر نازل کی۔
اسی لیے فرمایا کہ یہ جو آپ کی تقریب کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کی بھی اسی طرح تقریب کی گئی، ان کی دعوت کا بھی اسی طرح انکار کیا گیا۔ سب سے پہلے نبی ہیں، رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین 1000 سال کا وقفہ ہے، اور اس 1000 سال میں تمام لوگ اہل توحید تھے، لیکن آخری ایام میں شیطان کے بہکاوے میں ایسے پھنسے کہ قوم کے جو نیک صالحین تھے ان کی یادگاریں بنا کے ان کو پوجنا شروع کروا دی، تاکہ تمہارا تصور، تمہاری عقیدت میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ ان کی مورتیاں بنوا دیں، حتیٰ کہ ان کی پوجا پاٹ شروع کروا دی گئی۔ پہلی بار دنیا میں اس زمین کے تختے پر اس قوم نے یہ شرک کی ابتدا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے 950 سال تک اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی۔ لیکن نوح علیہ السلام کی ایک نہ سنی، میں بتلا چکا ہوں کہ سب زیادہ سے زیادہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 70 یا 80 بیان کی گئی۔ 950 سال کی دعوت کا نتیجہ یہ۔ اصل میں توحید گلے سے اترتی ہی بہت مشکل ہے، سچی بات یہی ہے، توحید گلے سے بہت مشکل اترتی ہے۔ ایک ہی اللہ رب العزت کی یکتائی اور ایک ہی رب کی عبادت، ایک ہی رب کی محبت، ایک ہی رب کی اطاعت، ایک ہی رب کے ساتھ تعلق، یہ بہت گراں گزرتا ہے۔ انسان جب اپنی عقیدت اور مودت اور محبت کا مرکز کسی اور کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کی چاہتیں اور اس کی محبتوں میں کمی واقع ہو جاتی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا من الذین اتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی نظر و منت مانتے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والوں کی محبت سب سے بڑھ کے اللہ سے ہوتی ہے۔ گویا ایمان کی معراج کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اور اللہ کی محبت کے سامنے ہر ایک کی محبت ختم، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، مال ہو، گھر بار ہو، کاروبار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ ہے اس مسئلے میں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیروی میں اور اللہ کی محبت میں نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، اور نہ ہی اپنے مال اور اپنے والدین کی اور اپنے وطن کی پرواہ کی۔ یہی مشن انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نہ اپنے وطن کی پرواہ کی، بس جو کچھ اللہ نے حکم فرما دیا اس پر آمنا وصدقنا۔ یہ ہے اصل ایمان۔ لیکن جب یہ محبت بڑھتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو پھر خالص اللہ کے ساتھ محبت باقی نہیں رہتی۔ انسان اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں کا دائرہ جب وسیع کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سے محبت کرتی اور کم ہوتی چلی جاتی۔ آج ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں،
اور دربار سجے ہوئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، سارے دودھ دینے والے وہاں خالص دودھ دیں گے، بجائے اس میں کوئی ملاوٹ ہو، ملاوٹ کا کوئی تصور وہاں نہیں ہوتا۔ ایک دن دودھ خالص وہاں چڑھا دیا، نظر کر دیا بابا جی کے، اور پھر باقی سال کے سارے دن پانی ڈال ڈال کے ملا ملا کے لوگوں سے پیسے وصول کر کر کے دودھ فروخت کرتے ہیں۔ کس کا ڈر ہے بتلاؤ؟ کس کا ڈر ہے؟ ڈر تو بابے کا ہے کہ اگر یہاں خالص دودھ نہ لائے تو ہمارے بھینسوں اور گاؤں کا دودھ بابا جی کم کر دیں گے، لیکن سارا سال دودھ میں ملاوٹ کریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر تو نہیں ہے، بابا جی کا ڈر۔ محبت تو اللہ سے نہیں ہے، بابا جی سے محبت ہے۔ اللہ کے نام پر کتنا دیتے ہیں اور بابا جی کے نام پر کتنا دیتے ہیں؟ سورۃ الانعام پڑھیں، مشرکین کا طرز عمل اللہ ذو الجلال نے سورۃ الانعام بتلایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے، اتنا ہم اللہ کے نام پر دیں گے، اتنا ہم بزرگوں کے نام پر دیں گے۔ لیکن جو بزرگوں کے اللہ کے نام کا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، وہاں سے کاٹ کاٹ کے بزرگوں کے حصے میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نام کا رہ ہی تھوڑا سا جاتا ہے۔ محبت تو اللہ سے نہیں ہے، رضا تو اللہ کی نہیں ہے، خوشنودی تو اللہ کی مطلوب نہیں ہے، خوشنودی تو حضرت صاحب کی ہے، خوشنودی تو بزرگوں کی ہے۔ یہی المیہ ہے، یہ بات گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ یہ سارے، انہوں نے بھی کہا تھا جعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ سارے بزرگ ختم، ایک ہی رہ گیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے، یہ کتنی کرنے والے ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں، کتنے کام سنوارتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ بات گلے سے نیچے بہت مشکل ہوتی ہے۔ انبیاء نے بھی سمجھایا، حالانکہ انبیاء سے بڑھ کے کردار اور اخلاق کا نمونہ پوری قوم میں کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اخلاق اور کردار کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ کبھی ان کی زندگی میں کوئی جھول نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا کہ جس پر وہ اگوش نمائی کر سکے۔ کل تو تم یہ کرتے رہے اور آج ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں۔ کبھی یہ اعتراض کفار نے نہیں کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں۔ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے معبودوں کی آپ تکذیب کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت۔ نبی علیہ السلام سے بھی یہی جھگڑا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام پوری قوم کے نے نبی علیہ السلام کو صادق و امین تسلیم کیا، آپ سے جھگڑے اور فیصلے کرواتے تھے، لڑائی جھگڑے کے جو ہے معاملات وہ آپ سے نپٹواتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے، لیکن امانتیں محمد رسول اللہ کے پاس رکھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عمل کا تضاد دیکھیے،
ایک طرف قتل کے منصوبے ہیں، پکڑنے کے منصوبے ہیں، اور دوسری طرف امانتیں اپنی نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، اور نبی علیہ السلام جاتے ہوئے حضرت علی کو کہہ جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، فلاں کو دے کے مدینے چلے آنا۔ نبی علیہ السلام ماحول اور معاشرے کے سب سے اعلیٰ ترین فرد تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی اگر نئی بات مانی تو یہ نہیں مانی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بہت مشکل، ایک اللہ سے تعلق رکھو۔ کیا جھگڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کا، ابو لہب کا، جب آپ نے یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد علیہ ھذا دعوتنا، یہاں ہمیں اس لیے بلایا تھا تمہارا کچھ نہ رہے، تم نے یہاں اس لیے بلایا تھا ہمیں کہ ایک الہ کی عبادت کریں۔ پہلی بات پر ابو لہب نے اختلاف کیا، اس لیے یہ بات بہت مشکل، آسان نہیں ہے۔ آج بھی وہی کا بات، آج اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو اس وقت باہر سے آتے تھے، ایران سے یا روم سے، واپس آ کے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے کہ حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے، وہ تو دنیا دار ہے، کمینے ہیں، دنیا پرست ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ کو سجدہ کیا جائے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کیا خیال ہے تمہارا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، فرمایا پھر اب بھی نہیں، اگر مرنے کے بعد نہیں ہے، فوت ہونے کے بعد نہیں ہے، قبر کو نہیں ہے تو اب بھی نہیں۔ لیکن آپ کسی دربار پر جا کے دیکھ لیں، سارے دربار سجدہ گاہ بنے ہوئے، اللہ کے سجدہ گاہ مسجدیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ قبروں کو اور قبر والوں کو۔ لیکن ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آتی، اور تعظیم کرنے والے جھگڑا کرنے والے، یہ تو تعظیم ہے، یہ تو تعظیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ ہے مجادل، جدال فی آیات اللہ، جس کے بارے میں آپ گزشتہ سبق میں بھی سن رہے تھے، وہ مجادلہ کرتے ہیں اللہ کی آیات میں۔ اور اللہ والوں، یوسف علیہ السلام نے کیا، کو بھائیوں نے کیا تھا، لیکن اللہ، تم تابع دار اللہ کے رسول کے ہو یا یوسف علیہ السلام کے دین کے ہو؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کے بعد پہلے شرائع منسوخ، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتیں منسوخ، پہلے انبیاء کرام کے مسائل منسوخ، اب وہی مسائل اور وہی باتیں جو قرآن اور نبی علیہ السلام کے موافق ہیں وہ قبول ہے، باقی کوئی قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بعد یہ یاد رکھے، ایک ایک بستی میں 3 نبی بھی آئے، ایک ایک بستی میں، ایک ایک قریب کی بستی میں، قریب کے شہر میں دوسرا نبی، اس کے قریب پھر تیسرا نبی۔ اللہ تو ذوالجلال نبی بھیجتے رہے، انبیاء آتے رہے، انبیاء علیہ السلام سب کو دعوت دیتے رہے، مگر نبی علیہ السلام جب آئے
تو نبی علیہ السلام کی آمد پر پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتیں اور باتیں سب منسوخ، صرف ایک ہی بات، وہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، لا الہ الا اللہ ہی کہتے تھے، اور یہی دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آپ کو معلوم نہیں، بھائی اور بہن کے ساتھ نکاح درست تھا، فرق صرف یہ تھا کہ ایک بھائی صبح کو پیدا ہوتا، بہن شام کو پیدا ہوتی، تو اس بھائی اور بہن کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ اگر آدم علیہ السلام کی بات ہی ماننی ہے تو آپ بھی بہن بھائیوں کے درمیان رشتہ کر دیا کرو۔ آدم علیہ السلام نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیوں نہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں روک دیا، محمد رسول اللہ نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کے لیے، ہمارے لیے معیار اور ہمارے لیے اتباع اور فرمانبرداری کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے کئی دفعہ سنا ہے، صحیح سند کے ساتھ ان سے مروی ہے، منقول ہے۔ فرمایا کرتے تھے اب ترم و کلھا مسدودہ، سارے راستے بند ہو چکے، جنت جانے کے سارے راستے بند ہو چکے۔ ایک بار تھا نوح علیہ السلام کے پیچھے جانے سے جنت میں چلا جاتا تھا انسان، ابراہیم کے پیچھے چلنے سے انسان جنت پہنچ جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے پر، تابعداری کرنے پر جنت میں انسان جا سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے پر انسان جنت میں جا سکتا تھا۔ لیکن آج کوئی موسیٰ اور عیسیٰ اور کوئی ابراہیم اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کر کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں سارے راستے بند، اللہ من اکتفا بأثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، ایک ہی ذریعہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بھائیو، دین کو سمجھے، توحید کو سمجھے، بنیاد کو سمجھے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اسی طرح عبادت کا بھی صرف وہی طریقہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کا بتلایا ہوا ہے، کسی اور کا بتلایا ہوا طریقہ عبادت نہیں۔ یوں کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، غلط۔ ہمارے بر صغیر میں صوفیاء کی کتابیں جتنی بھی ہیں، اکثر و بیشتر ان کتابوں میں اتنی نمازوں کا تذکرہ ہے کہ انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی نمازیں کہاں سے آ گئی۔ وہ نمازیں اللہ کے رسول نے وہی بتلائی، صحابہ نے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ کہانی جوڑنے والوں نے کہانی بھی جوڑی اور لکھنے والوں نے لکھا، لکھوانے والے نے لکھوایا۔ کس نے؟ لکھوانے والے ہیں شیخ نظام الدین اولیاء، ان کے ملفوظات چھپے ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ اصل میں مرید تھے شیخ فرید الدین کے، شیخ فرید کے مرید تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بابا جی نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ معکوس ادا کی ہے، تو انہوں نے بھی 40 دن کنویں کے اوپر لکڑی بندھوا دی،
گاڑ دی، اس کے ساتھ رسہ بنوا دیا، 40 سال ایک وقت آ کے یہاں الٹا لے کے نماز پڑھتے رہے۔ بتائیے یہ کہاں کی آواز نماز؟ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے؟ آشا وقت اللہ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ جہاد کی طرف منسوخ کس نے کی ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ جو میں نے قلب علیہ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کا انتساب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مگر یہاں نماز نبی علیہ السلام کے نام پر بنا دی گئی، ضرور اور وظیفے اللہ نبی علیہ السلام کے نام پر بنا دیے گئے۔ کتنے صلاۃ ہیں یہ جناب، یہ صلاۃ نوری ہے، یہ صلاۃ نوری ہے، یہ صلاۃ تحریک ہے۔ اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کہ کہاں سے صلاۃ آ گئے، یعنی ذکر و اذکار میں بھی نمازوں میں بھی۔ لیکن بھائیوں یہ طریقے یا یہ ذکر و اذکار ان کو کر کے صحابہ کرام نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ یہ ذکر اذکار، یہ صلاۃ نوری اور یہ صلاۃ کیا ہے، وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہتے سارے، یہ پڑھ پڑھ کے انہوں نے اللہ اپنے رب کو راضی کیا۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی وہ صلاۃ پڑھ کے کیا جو اللہ کے رسول نے انہیں بتلایا، وہ نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کیا جو اللہ کے رسول نے خود پڑھی اور صحابہ کرام نے وہ پڑھی۔ ہم اس پر اکتفا کرنا نہیں سمجھتے، کافی نہیں سمجھتے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ نہیں میرے بھائی، بالکل نہیں، وہی کریں۔ یہی سلامتی کی جا ہے، کئی بار بتلا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے خط کھینچا، زمین پر خط کھینچا اور ادھر بھی لکیریں کھینچ دی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیم، میرا راستہ یہ ہے، یہ جو ادھر کے راستے ہیں میرے راستے نہیں ہیں، یہ میرے راستے نہیں ہیں۔ ہم دل میں سہارا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے جدال فی آیات اللہ، ہمیں کیا بتلایا جاتا ہے؟ اور جی یہ نکلے تو اسی سے ہے نا، آپ نے فرمایا نا ادھر سے راستہ، ادھر نکلے تو اسی سے ہے نا، تو یہ اس سے جدا کیسے ہے؟ لہذا یہ جدا نہیں ہے، اسی سے نکلے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا یہ راستہ ہے، یہ میرے نہیں ہے۔ ہم ان کو اللہ کے رسول کا راستہ بنانے پر مصر ہیں اور اللہ کے رسول اس کی تردید کر رہے ہیں، فرق اتنا ہے۔ ہم یہ دلاسا لیتے ہیں کہ یہ نکلے تو وہاں سے، اس لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے جو اللہ کے پاک قرآن نے دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، باوجود کہ نوح علیہ السلام جیسا صاف ستھرا سچا امن و کردار پورے ماحول اور پورے معاشرے میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فقال الملأ الذين كفروا ما نراك الا بشرا مثلنا۔ اب مقابلے میں جھگڑا کرنے والوں کی بات بھی سن لیں،
کہتے ہیں اور کہا سرداروں نے، صاحب ثروت نے، مالداروں نے، جن کے پاس مال تھا، کھاتے پیتے گھرانوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمارے اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تم بھی کھاتے پیتے ہو، ہم بھی بازاروں میں آتے جاتے ہیں، تم بھی بازاروں میں آتے جاتے ہو۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ اچھا رسول ہے، کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما دراک اتبعک الا الذین هم راذلون، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تیرے پیروکار جو ہیں وہ تو ذلیل ہے، وہ تو غریب ہے، وہ تو فقیر ہے، وہ تو مسکین ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی وقت کیا ہے؟ وہ تو اراذل ہے۔ نبی علیہ السلام کا خط جب روم کے بادشاہ قیصر کے پاس پہنچا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ اس نے ابو سفیان سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ جس کا یہ خط ہے تم اسے جانتے ہو، اس کی بات ماننے والے کیسے؟ ابو سفیان نے بھی کہا تھا اس کے ماننے والے متوسط طبقے کے ہیں، غریب لوگ ہیں جو صاحب الرائے ہیں، ان میں سے کسی نے محمد کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمیشہ سے یہ بات نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے، ایک بات اور سنیے، سورۃ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل کام جاتا ہے سچی بات۔ الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، قیامت کے دن یہ مجرم ایمان والے جن پر یہ ہنستے تھے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ نیک ایمان والے جاتے تھے آنکھوں سے ہی سمجھ جا رہے ہیں یہ مولوی، اور جا رہے یہ صوفی، اور جا رہے یہ ایماندار، جا رہے نمازی، یہ تغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر کو واپس آتے ہیں تو گپے مارتے ہوئے آتے۔ آج ہم نے خوب کی، ان کا اچھا مذاق اڑایا، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ جناب ہم کس پانی میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وہ جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو گمراہ ہیں، انہوں نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے۔ وَإِذَا فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ دروغے اور نگہبان نہیں بنا کے بھیجے گئے، لیکن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج یہی جنت میں پہنچ سے ان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے جہنم کو میں دیکھنے، کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، نظریں اتنی تیز اللہ کر دے گا، جنت میں بیٹھتے ہوئے بھی۔ ہاں بھائی بتلاؤ، تم تو یہ کہتے تھے، آج کہاں ہو؟ ہر صوبے والکفار ما کانوا یفعلون، اور جو کچھ کرتے تھے اس کا بدلہ پا لیا تم نے۔ خاموش۔ اس لیے بھائیوں اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ دین کو اہل دین کو مذاق بنانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق بنانے کے مترادف، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، اور بعد میں بھی والآداب من بعدہم، باقی جماعتوں نے بھی بعد میں آ کے وہی کردار ادا کیا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے ادا کیا۔
نوح علیہ السلام کے ساتھ کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. قوم نے کہا مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑے بڑے فریب کیے، منصوبے بنائے، پلاننگ کی، کس طرح نوح کو چپ کرائیں، کس طرح نوح کا مقابلہ کرے. فرماتے ہیں اللہ فرمایا وَقَالُوا، قوم سے انہوں نے کہا نوح کی بات نہ ماننا، لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑنا. یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے تھے، ان کا ساتھ نہیں تم نے چھوڑنا. یہ قوم سے کہا. اور آپ سن چکے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. نوح خدا میں ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا رہا ہے اور اکثر جھگڑا رہا ہے، ہمیں ٹوکتے ہو، روکتے ہو، منع کرتے ہو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تم جو لا سکتے ہو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو. سورۃ ہود پڑھ کے دیکھے، کہا جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو. پھر اللہ ذو الجلال نے کر کے دکھایا. نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بنا لو. اب ہم دیکھتے ہیں یہ مکر کرنے والے اور یہ مذاق کرنے والے. نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں اور یہ نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے ہیں کہ یہاں صحرا میں چلاؤ گے کشتی. لیکن جب اللہ ذو الجلال نے آسمان کے در کھول دیے، زمین کے در کھول دیے، آنکھیں کھل گئی، وہی بچے جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی بچے تھے. اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو دین کا ہے. آپ صاف دنیا میں پلاننگ بنا لیں، لیکن دنیا اور آخرت میں بچنے کی ایک ہی سبیل ہے، وہ سبیل وہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے، جو دین کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کے انسان نہیں بچ سکتا. اللہ ذو الجلال اسی راستے کا ہمیں راہراہ بنائے، اسی کا پیروکار بنائے. اور باقی جتنے شبہات ہیں اور باقی جتنے اس کے اندر روڑے پائے جاتے ہیں، اللہ ذو الجلال ان سے ہمیں محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.